بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ عمران وسیم آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج 14 جنوری ہے، دن ہے منگل کا۔ ناظرین، جب سے حکومت کی اتحادی جماعت MQM نے اپنے مطالبات کے حوالے سے تحفظات کا اظہار کیا ہے، یہ تحفظات سامنے آنے کے بعد حکومتی ایوانوں میں کافی ہلچل جو ہے وہ دکھائی دیتی ہے۔ پہلے اسد عمر گئے MQM کو منانے کے لیے، ناکام لوٹے، اور اب یہ ذمہ داری خود وزیر اعظم عمران خان نے ٹھان لی ہے، اور انہوں نے براہ راست خالد مقبول صدیقی جنہوں نے اپنی وزارت سے استعفیٰ دینے کا اعلان بھی کر دیا ہے، ان سے رابطہ بھی کیا ہے اور انہیں اسلام آباد آنے کی دعوت بھی دے دی ہے۔ لیکن میں نے ایک چھوٹا سا ذائچہ جو ہے وہ MQM کے حوالے سے تیار کیا ہے، جو یہ بتاتا ہے کہ MQM کے تحفظات اتنے زیادہ نہیں ہے جتنا MQM کو اپنے سیاسی مستقبل کا خوف جو ہے وہ لاحق ہو گیا ہے۔ وہ خوف کیا ہے MQM کا، اس پر ہم بات کریں گے۔ یہ پورا ذائچہ جو میں نے تیار کیا ہے، جو میں نے اسٹڈی کی ہے، یہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ لیکن ناظرین، اس ویڈیو میں ہم اپنے جو ہمارا ہمسایہ ملک ہے، کہنے کو تو ہمسایہ ملک ہے لیکن ہمارا اس طرح سے دشمن ہے کہ ہمارے وجود کو وہ دنیا کے نقشے پر دیکھنا نہیں چاہتا۔ بھارت کی بات کر رہا ہوں، پاکستان کے خلاف سازشوں میں مصروف ہے، مسلمانوں کے خلاف سازشوں میں مصروف ہے، اور پاکستانی سیاستدانوں، پاکستان کی حکومت کے خلاف سازشوں میں مصروف ہے۔ اور ان سازشوں کا جواب پاکستان کی ایک اینکر آرزو کاظمی نے بڑا ٹھوک بجا کر جو ہے وہ انڈین میڈیا کو دیا ہے۔ اور ہمارے ایک پاکستانی ہیں جن کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ روز میری بہن ہے۔ یہ کیا کہانی ہے، یہ کیا ماجرا ہے، اس پر بھی بات کریں گے۔ ناظرین، سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں کہ متحدہ قومی موومنٹ پاکستان آخر کس قسم کے اپنے سیاسی مستقبل کے حوالے سے خوف کا شکار چلی آ رہی ہے، یا انہیں اپنے مستقبل کے حوالے سے وہ کون سا خوف ہے جو لاحق ہو گیا ہے۔ ناظرین، سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں تھوڑی سی اس کے بیک گراؤنڈ کے حوالے سے۔ جو میرے ناظرین آج اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں پہلی مرتبہ، یا میری ویڈیو جنہوں نے پہلی ویڈیو نہیں دیکھی اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، ان کے لیے آپ کو معلوم ہے کہ جب 2018 کے الیکشن ہوئے تو MQM کو بھی دعوت دی تھی جہانگیر ترین نے کہ آپ ہمارے ساتھ حکومت کا حصہ بنیں، آپ ہمارے الائنس میں شامل ہوں۔ تو MQM نے یہ دعوت قبول کر لی، اور MQM نے مطالبات رکھے تھے۔ ان مطالبات میں ڈیولپمنٹ فنڈز بھی شامل تھے، ان مطالبات میں کراچی کے ترقیاتی جو منصوبے تھے وہ بھی شامل تھے۔ محصول چنگی کے حوالے سے ایک پرانا درینہ جو ہے وہ ایشو چلتا آ رہا ہے، وہ بھی بات کی گئی، اور جو بلدیاتی جو ادارے ہیں کراچی کے خاص طور پر، اس پر بھی بات کی گئی کہ MQM جو سپریم کورٹ میں درخواست دائر کر رکھی ہے بلدیاتی اداروں کے اختیارات کے حوالے سے، اس درخواست پر بھی حکومت جو ہے وہ MQM کو سپورٹ کرے، اور اس طرح سے کافی سارے مطالبات تھے۔ لیکن ناظرین، جو چیز میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، MQM پاکستان کی تاریخ کی وہ سیاسی جماعت ہے، جب سے یہ سیاسی جماعت بنی ہے، یہ کسی قسم کے خوف کا شکار نہیں ہوئی، بلکہ MQM کا وجود کراچی میں وہاں پر رہنے والے باسیوں کے لیے، وہاں پر رہنے والے پاکستانیوں کے لیے، پاکستان کے عوام کے لیے خوف کی علامت بنا رہا۔ 2014-15 تک، جب تک MQM پاکستان کے خلاف، جو پہلے MQM لندن ہوا کرتی تھی، ان کے خلاف ایک آپریشن لانچ نہیں ہوا، الطاف حسین کو MQM سے الگ نہیں کر دیا گیا، MQM پاکستان نے الطاف حسین سے لا تعلقی کا اظہار نہیں کیا، تب تک کراچی جو ہے وہ خوف کا شکار جو ہے وہ چلا آ رہا تھا، اور کراچی کے عوام اور پاکستان کے دوسروں حصوں سے کراچی جانے والے لوگ بھی جو ہے وہ خوف کا شکار ہوا کرتے تھے۔ اور یہ وہ لمحہ تھا جب وہاں پر آپریشن لانچ کیا گیا کراچی میں، تو پھر پکڑ دھکڑ جب MQM کے لوگوں کی، کارکنوں کی، ورکرز کی، جو ایسی ایکٹیویٹیز میں جو ہے وہ انوالو تھے، جو کراچی کے امن کے لیے جو ہے وہ خطرہ تھے، جو کراچی کے امن کو سبوتاج جو ہے وہ کیا کرتے تھے، جب ان پر ہاتھ ڈالا گیا اور بات الطاف حسین تک جا پہنچی، تو اس موقع کے اوپر MQM جو ہے وہ ایک خوف کا شکار ہوئی، لیکن وہ ایک اور طرح کا خوف تھا۔ اور اب جو خوف لاحق ہے وہ ایک اور طرح کا ہے۔ میں آپ کے سامنے ذائچہ رکھ دیتا ہوں۔ عام انتخابات 2013 کے اگر آپ نتائج نکال کر دیکھیں گے تو ان انتخابات میں MQM نے نیشنل اسمبلی کی 16 سیٹیں جو ہیں وہ حاصل کی تھیں، اور اسی انتخابات میں 2013 میں PTI کی 1 سیٹ تھی، اور پیپلز پارٹی کی بھی 1 سیٹ تھی، اور مسلم لیگ نواز کی نیشنل اسمبلی میں، گو کہ انہوں نے حکومت بنائی تھی مرکز میں 2013 میں، ان کی کراچی سے کوئی سیٹ نہیں تھی۔ اگر صوبائی اسمبلیوں کی بات کر لیں 2013 کے انتخابات کے مطابق، تو PTI کی تعداد 3 تھی، جو سندھ
کی اسمبلی تک ان کے رکن جو ہے وہ پہنچے تھے، وہ 3 تھے، اور ایم کیو ایم کی تعداد سندھ اسمبلی کے اندر 31 تھی، اور پیپلز پارٹی کے 4 لوگ تھے اور نواز لیگ کے 3 لوگ تھے۔ یہ وہ دور تھا جب ایم کیو ایم جو ہے وہ یہاں پر شامل ہوئی، مرکز کی حکومت میں بھی، صوبائی حکومت میں بھی، اور ترقیاتی فنڈز بھی حاصل کرتی رہی۔ ایم کیو ایم کا مقابلہ کسی کے ساتھ نہیں ہوتا تھا۔ آپ نے جیسے میں نے آپ کو فگرز بتائے کہ صوبائی اسمبلی میں 31 سیٹیں تھیں، باقی جماعتوں کی پی ٹی آئی اور نون لیگ کی 1-2 سیٹیں تھیں، اور ایم کیو ایم کی نیشنل اسمبلی میں کراچی سے صرف 16 سیٹیں تھیں۔ پیپلز پارٹی پی ٹی آئی کی صرف ایک سیٹ تھی، اور ایک سیٹ پر الیکشن جو ہے وہ نہیں ہو پایا تھا۔ بائی الیکشن کی بات نہیں کر رہا میں، جنرل الیکشن کی بات کر رہا ہوں جو 2013 میں ہوا تھا، اور لوگ خوف کی وجہ سے ایم کیو ایم کو ووٹ دیتے تھے۔ اور آپ نے سنا ہوگا اسی الیکشن کے اندر فاروق ستار اپنی سیٹ ہار چکے تھے، لیکن پھر کس طرح سے نتائج تبدیل ہوئے، ایم کیو ایم کا وہ کیا خوف تھا کہ پھر کچھ دیر کے بعد فاروق ستار کی جیت جو ہے وہ اناؤنس کر دی گئی۔ اور اس کے بعد پھر عام انتخابات 2018 آتے ہیں، جسے تبدیلی کا سال کہا گیا۔ اس میں پی ٹی آئی کی نیشنل اسمبلی میں 14 سیٹیں پی ٹی آئی نے صرف کراچی سے جیتی، اور صوبائی اسمبلی کی کراچی سے پی ٹی آئی نے 21 نشستیں جو ہیں وہ حاصل کی۔ اگر ہم ایم کیو ایم کی بات کرتے ہیں، جس نے 2013 میں 16 سیٹیں نیشنل اسمبلی کی حاصل کر رکھی تھی، وہ سکڑ کر وہ 4 ہو گئی، اور صوبائی اسمبلی کی سیٹیں سکڑ کر 31 سے 13 ہو گئی۔ پیپلز پارٹی کی اور نون لیگ کی نہ ہونے کے برابر سیٹیں ہیں۔ موجودہ الیکشن کی اگر ہم بات کر رہے ہیں تو نیشنل اسمبلی کی پیپلز پارٹی کے 3 لوگ ہیں جو کراچی سے جیتے ہیں، پورے سندھ کی بات نہیں ہو رہی، اور صوبائی اسمبلی میں صرف ایک شخص ہے جو کراچی سے جیتا ہے۔ اور اس وقت جو 7 لوگ ہیں ایم کیو ایم کی جو حکومت کے الائیڈ ہیں، ان میں 4 کراچی سے ہیں، 1 ریزرو سیٹ ہے، اور 2 لوگ حیدرآباد سے ہیں۔ اب یہاں پر یہ ہوا ہے کہ جب حکومت کے ساتھ شامل ہونے کا انہوں نے جو ذائقہ یہ بتاتا ہے کہ جب فیصلہ کر لیا تو انہوں نے ترقیاتی فنڈز بھی مانگے تھے، لیکن اب یہ کہہ رہے ہیں کہ 1 سال اور 4 ماہ گزر چکے ہیں، مجموعی طور پر 16 ماہ گزر چکے ہیں، اور جو فنڈز کے حوالے سے بات ہوئی تھی وہ ہمیں دیے نہیں جا رہے۔ ایکچولی اگر آپ ریکارڈ نکال کر دیکھیں گے، سٹیٹ نکال کر دیکھیں گے کہ یہ جو سیٹیں ایم کیو ایم نے ہاری ہیں اور جو سیٹیں پی ٹی آئی نے 2018 کے الیکشن میں جیتی ہیں، یہاں پر پی ٹی آئی کا مقابلہ ایم کیو ایم سے ہوتا رہا۔ مطلب اگر مقابلہ نیٹ ٹو نیٹ تھا تو وہ تحریک انصاف اور ایم کیو ایم کا تھا، اس میں پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز کہیں نظر نہیں آئی۔ اور اب حکومت بھی یہ چاہ رہی ہے، حکومت کی کوشش بھی ہے کہ جہاں جہاں ان کے لوگ جیتے ہیں انہیں ڈیولپمنٹ فنڈز بھی دیے جائیں، ان حلقوں کے اندر کام بھی کیا جائے، تاکہ جب 2023 کے الیکشن ہوں تو ان کے جو کینڈیڈیٹس ہیں جو کامیاب ہو کر آئے ہیں، اس وقت اسمبلیوں میں موجود ہیں، نیشنل اور صوبائی اسمبلیوں کے اندر، وہ 2023 کا الیکشن بھی جیتیں۔ اور وزیر اعظم عمران خان کی بھی یہی کوشش ہے، پاکستان تحریک انصاف کی بھی یہی کوشش ہے۔ لیکن جو ایم کیو ایم ہے اسے یہاں پر نقصان ہو رہا ہے، اسے نقصان یہ ہو رہا ہے کہ اس کا مقابلہ صرف پی ٹی آئی کے ساتھ ہے، اور اگر یہ ترقیاتی فنڈ پی ٹی آئی کے جو جیتنے والے کراچی سے ایم این ایز ہیں، ایم پی ایز ہیں، انہیں چلے جاتے ہیں تو جو باقی رہا سہا وجود ہے ایم کیو ایم کا وہ بھی ختم ہو جائے گا۔ اور اس لیے اب وہ ان تحفظات کا اظہار کر رہے ہیں کہ ہمیں ڈیولپمنٹ فنڈز دیے جائیں، ہمارے ایم این ایز کو بھی، نہ صرف ہمارے ایم این ایز کو دیے جائے بلکہ پورے کراچی میں جتنے ان کے لوگ موجود ہیں، جو ان کے علاقے ہیں، جو اپنے علاقے وہ گردانتے ہیں، ان کے لیے بھی ترقیاتی فنڈز یا ترقیاتی اسکیمیں اور اس طرح سے بہت ساری چیزیں جو ہے وہ مانگی جا رہی ہیں، تاکہ آئندہ الیکشن کے اندر اپنی جو ویٹیج ہے انہیں بڑھائی جائے، اور ووٹرز کے سامنے یہ کہا جائے کہ ہم نے حکومت میں شامل ہو کر اپنے تمام ان حلقوں کے اندر جہاں سے ہمیں شکست بھی ہوئی وہاں بھی ہم نے ترقیاتی کام بھی کرائے، وہاں کے ووٹرز کے لیے ہم نے جو ہے وہ جابز بھی حاصل کی۔ کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ جو خالد مقبول صدیقی کو جو منسٹری دی گئی تھی، آئی ٹی کے منسٹری، وہ لینے کے لیے تیار نہیں تھے، لیکن اب چونکہ ایک جو تانیہ ادریس ہیں وہ آ گئی ہیں، ڈیجیٹل پاکستان کے ایک پروگرام کے اوپر کام کر رہی ہیں، تو یہ بات بھی ناگوار گزری ہے کہ آئی ٹی کے حوالے سے ذمہ داری براہ راست ایک خاتون کو دے دی گئی ہے، اور جس کے کام کی وجہ سے خالد مقبول یہ صدیقی یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا اپنا کام، ان کی وزارت کے اندر مداخلت ہو رہی تھی، تو ایک استعفے کی وجہ یہ بھی ہے۔ اور اب جیسے میں نے آپ کو سٹیٹ بتائے، پی ٹی آئی کو، ایم کیو ایم کو یہ خوف لاحق ہے کہ اگر یہ ترقیاتی فنڈز پی ٹی آئی کے کامیاب ہونے والے نیشنل اور پروونشل اسمبلی کے لوگوں کو ملے تو وہ ختم ہو جائیں گے، ان کا سیاسی مستقبل تباہ ہو جائے گا، تو یہ اصل میں یہ خوف لاحق ہے۔ ابھی عمران خان نے انہیں براہ راست دعوت دی ہے کہ آپ آئیں، آپ کے تحفظات دور کیا جائیں گے، لیکن لگ یہ رہا ہے کہ تحفظات دور ہونے کے باوجود بھی یہ سیاسی خوف جو ہے وہ ایم کیو ایم کے ساتھ موجود رہے گا، ان کے وجود کا حصہ رہے گا، چونکہ
وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ان کا اگر مقابلہ ہوا ہے تو وہ پی ٹی آئی کے ساتھ ہوا ہے اور یہ الائنس جو ہے انہیں نقصان پہنچا رہا ہے. اور وہ دوسری جانب یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی جن کی جانب سے انہیں آفر کر دی گئی ہے, ایک بڑی پیشکش کر دی گئی ہے, اگر وہ یہ پیشکش قبول کر لیں تو وہ ان کے لیے زیادہ بہتر پیشکش ہے, کیونکہ ان کا سندھ میں, کراچی میں پیپلز پارٹی کے ساتھ کوئی مقابلہ نہیں ہے, اور ان سے وہ ترقیاتی فنڈز لے کر اس پیشکش کو قبول کر کے اپنے علاقوں میں جہاں وہ جیتے ہیں, جہاں وہ ہارے ہیں, وہاں وہ ایک بہتر پروگرس دکھا کر 2023 کے الیکشن میں عوام کے پاس جو ہے وہ جا سکتے ہیں. تو ایکچولی یہ جو خوف ہے وہ یہ ہے. اب ہم بات کر لیتے ہیں بھارت کیا پاکستان کے خلاف سازش کر رہا ہے. مختصر بات کرتے ہیں, ویڈیو پہلے لمبی ہو گئی ہے. ایک تو بنگلہ دیش پر اثر انداز ہو رہا ہے, بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ پر, تاکہ پاکستان کا دورہ نہ کیا جا سکے, اور آپ اس حوالے سے ڈیولپمنٹس دیکھ چکے ہیں کہ بنگلہ دیشی کرکٹ بورڈ پاکستان میں اپنی ٹیم کو بھیجنے کے لیے تیار نہیں ہے, جبکہ سری لنکن کرکٹ بورڈ پاکستان کا ایک مکمل دورہ کر کے گئی ہے, جہاں ان کے جانب سے بھی کہا گیا کہ پاکستان کے اندر سیکیورٹی کے انتظامات بہت بہترین تھے, اور کرس گل نے بھی اسی قسم کی کوئی سٹیٹمنٹ جو ہے پاکستان کے حوالے سے دی ہے. اور جو ایک متنازع سٹیزن شپ کے حوالے سے جو لا پاس کیا گیا ہے, دھمکیاں دی جا رہی ہیں جو بھارت کے اندر پاکستان جو مسلمان موجود ہیں کہ جو بھی اس لا کے خلاف احتجاج کرے گا اسے زندہ گاڑ دیا جائے گا. اور اس کی کوئی مثال پاکستان میں نہیں ملتی کہ پاکستان کی حکومت کی جانب سے, سیاسی رہنماؤں یا وفاقی وزراء کی جانب سے اقلیتوں کے خلاف اس قسم کا سٹیٹمنٹ جو ہے وہ دیا گیا ہو. کشمیر کے اندر بھی 162 دن ہو گئے, کرفیو لگا ہوا ہے, انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں جاری ہیں. ٹرمپ کو ایران کے اندر ہونے والے حکومت کے خلاف مظاہرے نظر آتے ہیں. وہاں پر وہ کہہ رہے ہیں کہ ٹرمپ کی جتنی عالمی تنظیمیں ہیں انہیں وہاں پر کوریج کی اجازت دی جائے. وہ اصل چہرہ ان مظاہروں کے حوالے سے ایران کی حکومت کے خلاف جو ہے وہ دنیا کے سامنے لے کر آئیں, لیکن یہاں پر ٹرمپ جو ہے وہ خاموش دکھائی دیتے ہیں. لیکن بھارت پاکستان کے خلاف مسلسل سازشیں کر رہا ہے. اور آج ایک ٹی وی پروگرام کے اوپر یہ کہا گیا کہ پاکستانی سیاستدانوں کے سکینڈل جو ہے وہ حریم شاہ اور سندل کھٹک کے ساتھ آ رہے ہیں. اور اس پروگرام میں ایک پاکستانی اینکر آرزو کاظمی بھی موجود تھے, جنہوں نے بڑے بہترین انداز میں جو اینکر تھا اور جو میڈیا کے لوگ وہاں پر موجود تھے, جو مہمان وہاں پر موجود تھے, ان کی بولتی بند کر دی. ان کی جانب سے کہا گیا کہ پاکستانی جو سیاستدان ہیں وہ کافی خوش شکل دکھائی دیتے ہیں اور اسی لیے ان کے سکینڈل بھی سامنے آتے ہیں, لیکن اگر دوسری طرف بھارت کے سیاستدانوں کو دیکھا جائے تو ان کی تو بیویاں منہ نہیں لگاتی, ان کا سکینڈل کیا سامنے آئے گا. خیر, جو جواب دینا تھا آرزو کاظمی نے بڑے بہتر انداز سے دیا, لیکن پاکستان کے سیاستدانوں کو بھی جو ہے وہ یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ اپنے کردار کے حوالے سے کس قدر محتاط ہیں یا کس قدر نہیں ہیں. اور دبئی میں جو واقعہ آیا, ایک پاکستانی نے, ان کا نام مدثر خادم ہے, ایک انڈین خاتون کا, ایک انڈین لڑکی کا پرس جو ہے وہ واپس کر دیا. 4 جنوری کو وہ انگلینڈ میں پڑھتی ہے وہ لڑکی, وہاں پر لا کارپوریٹ کی اسٹوڈنٹ ہے. 4 جنوری کو دبئی میں آئی تھی, اس کی ایک دوست کی سالگرہ تھی. 8 کو اس نے واپس جانا تھا, تو جس پاکستانی ٹیکسی ڈرائیور کے وہ گاڑی میں بیٹھی, وہاں پر اپنا پرس بھول گئی. اس میں اس کا برطانیہ کا ویزا بھی تھا, اس میں اس کا دبئی کا UAE کا ڈرائیونگ لائسنس بھی تھا, ID کارڈ بھی تھا, اور بہت ساری چیزیں بھی تھیں. اور جب وہ یہ تمام اپنا پرس وہاں پر بھول گئی تو اسے اپنی فکر لاحق ہو گئی, وہ پریشانی کا شکار ہو گئی. اس نے پولیس میں رپورٹ کروا دی, اور وہ جو لڑکا جس کی گاڑی میں یہ پرس رہ گیا تھا انڈین لڑکی کا, اس نے بھی جا کر جو روڈز ٹرانسپورٹ اتھارٹی ہے, روڈز کے حوالے سے, روڈز کی بات کر رہا ہوں, تو اس نے وہاں پر شکایت کی. تو لڑکی نے بھی تھانے میں, پولیس اسٹیشن میں جا کے رپورٹ کرا دی تھی. تو جب یہ چیزیں سامنے آئیں تو روڈز اتھارٹی نے جو ہے اسی پاکستانی ڈرائیور کے ساتھ رابطہ کیا کہ یہ کمپلینٹ فائل کی گئی ہے پولیس اسٹیشن میں, تو آپ ان خاندان کے ساتھ جو ہے وہ رابطہ کریں. آپ نے ہمیں بھی بتایا ہے کہ آپ پاکستانی جو ڈرائیور تھا اس نے پہلے رپورٹ کر دی کہ میرے پاس ایک انڈین لڑکی کا جو ہے وہ پرس جو ہے وہ رہ گیا میری گاڑی میں. تو جب یہ چیزیں کنیکٹ ہو گئیں تو روڈز اتھارٹی نے پاکستانی ڈرائیور سے کہا کہ یہ اس خاندان کا پتہ ہے, آپ اس کو جا کر جو آپ کے پاس پرس ہے وہ واپس کر دو. جب وہ لڑکا وہاں پر پرس واپس کرنے کے لیے گیا, پاکستانی ڈرائیور مدثر خادم, تو جو انڈین والد تھا اس لڑکی کا, روز اس کا نام ہے, تو اس نے خوش ہو کر پاکستانی ڈرائیور کو جو ہے وہ 600 درہم جو ہے وہ انعام میں دینے کی کوشش کی. تو پاکستانی ڈرائیور نے بڑا خوبصورت جواب دیا, دل جیت لیے سب پاکستانیوں کے اور میرے بھی. اس نے کہا کہ یہ روز جو ہے جس کا پرس میری گاڑی میں رہ گیا تھا میری بہن ہے, میری بہنوں جیسی ہے. ایک طرف پاکستانیوں کے یہ جذبات ہیں اور دوسری طرف انڈیا جو ہے وہ کس طرح سے پاکستان کے خلاف سازش کر رہا ہے, اور پاکستان کے سیاستدانوں اور پاکستان کی حکومت کے خلاف, اور پاکستان میں پنپنے والی اور کرکٹ کے خلاف
پاکستان میں کرکٹ کے مستقبل کے خلاف کیا سازشیں کر رہا ہے وہ میں آپ کو مختصر جو ہے بتا چکا ہوں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ جو ہے سب دیکھ رہا ہے۔ انڈین کی جانب سے گیدر بھپتیاں جو وہ کسی جا رہی ہیں، لیکن پاک فوج بھی کہہ چکی ہے کہ ہم یہ تیار بیٹھے ہیں، اور اگر کوئی بھی ایڈونچر کیا گیا، کوئی بھی جارحیت بھارت کی جانب سے دکھائی گئی تو اسی طرح سے اس کا منہ توڑ جواب دیا جائے گا، جس طرح سے 27 فروری 2019 کو دیا گیا تھا۔